السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے زہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں زہاب ٹی وی۔ دوستو، ہم سب میں سے بہت سے لوگ ارطغرل غازی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ سیریز ہے جو کہ ترکی کا ڈرامہ ہے، لیکن اب پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً 150 ممالک میں ڈب ہو کر، یعنی اس کا ایک ایک ایپیسوڈ ترجمے کے ساتھ نشر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ یکم رمضان سے نشر ہو رہا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں ارطغرل غازی یعنی ڈیڈیلس ارطغرل کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ڈرامہ سیریز کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سبسکرائب کریں زہاب ٹی وی کو اور بیل آئیکن پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ یقینی طور پر تاریخ سے وابستگی رکھتا ہے۔ اس میں کچھ مبالغہ آرائی کر کے تاریخ کو دکھایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں کچھ جھوٹ دکھایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا حصہ تاریخ پر مبنی ہے۔ اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے وجود میں آئی۔ دوستو، اس کہانی میں بہت سے کردار ہیں، مگر اس کا مرکزی کردار ارطغرل ہی ہے، جس پر ہی اس ڈرامے کا نام بھی ہے۔ اور اس ڈرامے کے کل 5 سیزن ہیں، جو 150 ایپیسوڈز پر مشتمل ہیں۔ اب ارطغرل کی کہانی ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب ارطغرل کے بیٹے یعنی عثمان پر کہانی بنائی جائے گی، جس نے سلطنت عثمانیہ بنائی۔ دوستو، دراصل ارطغرل سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ سلیمان شاہ کے اور بھی بیٹے تھے، جیسا کہ دندر، سنگرتکن اور گندکتو۔ سلیمان شاہ کے چاروں بیٹوں میں سے سب سے جانباز اور فرما بردار بیٹا یقینی طور پر ارطغرل ہی تھا۔ یہ کائی قبیلے کا رہنے والا تھا، جو بعد میں اسی قبیلے کا اور بہت علاقوں کا سربراہ بنا۔ اور تو اور اسی کے بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کھڑی کی، جو 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ دوستو، ارطغرل کی تاریخ پیدائش کا تو کچھ واضح نہیں پتہ، لیکن یہ 12ویں صدی میں ہی پیدا ہوا۔ یہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جو منگولیوں کے ڈر سے وسطی ایشیا سے اناطولیہ یعنی ترکی آ گئے تھے۔ دوستو، یہ 1280 میں فوت ہوا، جب اس کی عمر 57 سال تھی۔ اس کی موت کی وجہ گردے کی بیماری بتائی جاتی ہے۔ یہ استنبول میں فوت ہوا، جو اس وقت قسطنطنیہ تھا۔ دوستو، ارطغرل لفظ کے ویسے تو بہت سے مطلب ہیں، لیکن ترکی زبان میں اس کا مطلب ہے اسلام کی خاطر لڑنے والا، اور ارطغرل نے اپنے نام کا پاس رکھا اور اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑا، اور اس نے صلیبیوں اور عیسائیوں کو مزہ چکھایا۔ اس وقت کے عیسائیوں نے 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی میں ایک منصوبہ بنایا، جس کے تحت انہوں نے صلیبی جنگ کا انعقاد کیا۔ دوستو، صلیبی جنگ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک کیمپین شروع کی، جس کے تحت سارے عیسائی اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو پاش پاش کرنا چاہتے تھے، جس میں ان کا ساتھ کچھ غدار اور منافقوں نے بھی دیا، جو خود کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے بیچ ہی رہتے تھے، مگر حسد اور تکبر کی آگ نے ان کو ذلیل کیا، اور ارطغرل غازی اور اس کے جانباز ساتھیوں نے عیسائیوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیا، اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ لیکن کافر کبھی باز نہیں آتے۔ آج بھی کافر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ غدار مسلمان دیتے ہیں۔ خیر، اب ارطغرل غازی کی بیویوں کی بات کریں تو ارطغرل کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام حلیمہ سلطان تھا، جو سلجوق قبیلے کی ملکہ تھی، جو قبیلہ منگولیوں کے ہاتھوں پاش پاش ہو گیا، اور یہ حلیبیوں کی قیدی تھی جب یہ ارطغرل سے ملی۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، جو کہ حلیمہ خاتون کے ہی تھے، جن کے نام ہیں عثمان اول، گندوز اور ساوکی۔ یہ وہی عثمان اول ہے جس نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، اور حلیمہ خاتون 1281 میں سوگت میں مری، جو ترکی کا ایک گاؤں ہے۔ اس کی قبر ارطغرل غازی کی قبر کے ساتھ ہے، اور ارطغرل کو بھی سوگت میں ہی دفنایا گیا۔
دوستو ارطغرل کی دوسری بیوی کی بات کریں تو اس کا نام زینب تھا۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ روایات ہی نہیں ہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارطغرل نے اپنا آخری وقت اس کے ساتھ گزارا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کمنٹس میں بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ویڈیو بنائیں ارطغرل غازی پر یا عثمان اول پر، جلدی کمنٹس کر بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔